اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کہنے لگے اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لے جانا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کا ٹائم صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب عذاب آ گیا وہ بستی کو الٹا کر دیا اور اللہ نے ان پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو کنٹینیوسلی گرتے رہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے اور یہ کنکروں کا عذاب ظالموں سے ابھی کچھ دور نہیں ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے اہل مدائن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو ناپ تول کرتے ہیں اس میں کمی نہ کرو، بے شک اللہ تمہیں ہر حال دیکھ رہا ہے اور میں تم پر ایسے دین کو عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے میری قوم، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم ناپ تول کر انصاف کے ساتھ برابر تولا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت کرو۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو اللہ کے دیے ہوئے بچ رہے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم بولی اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم معبودوں کو چھوڑ کر جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے یہ ہم جو کچھ اپنے مال کے بارے میں چاہے نہ کریں؟ بے شک کیا تم ہی ایک صبر والے ہدایت والے اکیلے رہ گئے؟ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میرا اپنے رب کی طرف سے کلیئر دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں سے اچھا رزق دیا، حلال رزق دیا ہے، تو میں کیوں نہ حق کی تعلیق کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کے حق کے خلاف خود ہی کچھ کرنے لگوں جسے تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہیں کریکٹ کروں گا، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی اور مخالفت یہاں تک نہ لے کے آئے کہ اس کے وجہ سے تم پر وہ عذاب آئے جیسا عذاب قوم لوط پہ آیا تھا، قوم نوح پہ آیا تھا، قوم صالح پہ آیا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ مجھ سے زیادہ دور نہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو اور اس کے حضور اس کے پاس جا کے سچے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہمارے سمجھ نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنی سوسائٹی میں کمزور شخص سمجھتے ہیں، اور اگر تمہاری فیملی نہیں ہوتی تو تمہیں پتھروں سے مار ڈالتے، اور ہم اسی کا لحاظ ہے، ہم تمہاری فیملی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، ہماری نظر میں تو تم عزت والے آدمی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میری فیملی تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والی ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کا کنٹرول لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان فیوچر جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالیں گے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا
تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی اپنے گھروں میں مردہ اور اوندھے پڑے رہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی ان میں تھے ہی نہیں۔ سنو اہل مدائن کے لیے حالانکہ جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی یا روشن کتاب کے ساتھ بھیجا تھا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، سو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی فالو کی، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح نہیں تھا۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ قیامت کے دن قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر ان کو آفیش دوزخ میں گرا دیں گے، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے، یعنی دوزخ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے، اور کتنا ہی برا گفٹ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حلال ہیں جو بتائے گئے جو ہم آپ سن رہے ہیں، ان میں کچھ بیکار ہیں اور کچھ مٹا دیے گئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔